ناظرین کرام، فاتح سندھ محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیوں اور کیسے کیا اور پھر ان کی موت کس طرح واقع ہوئی، اس حوالے سے مختلف مذاہب اور مکاتب فکر کے تاریخ دانوں نے اپنے اپنے انداز سے وجوہات بیان کی ہیں، جس سے عام مسلمان یا قاری الجھن اور ابہام کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مستند تاریخی حوالوں کے ساتھ آگاہ کیا جائے۔ ہندو مورخین نے قدرتی طور پر تعصب کا شکار ہو کر محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کی 3 وجوہات بیان کی ہیں، جن میں اسلام کو بزور شمشیر پھیلانا، حدود سلطنت میں توسیع اور دولت کا حصول شامل ہیں۔ یہ تینوں وجوہات ظاہر ہے مضحکہ خیز، اسلام دشمنی اور تعصب پر مبنی ہیں۔ اس کے برعکس مسلم مورخین اور غیر جانبدار تاریخ دانوں نے سندھ پر حملے کی جو وجوہات بیان کی ہیں وہ یوں ہیں۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں ایران کے ساتھ جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان میں سندھ کے فوجی دستے ایران کی حمایت میں مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے۔ نمبر 2، اس زمانے میں عرب اور ایران دونوں کی سرحدیں سندھ سے ملتی تھیں۔ سندھ کا راجہ مکران پر عربوں کے حملے کے وقت مکرانیوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ نمبر 3، ایران اور سندھ مکران میں عربوں کے خلاف فوجی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ فتح مکران کے موقع پر عربوں نے سندھ اور ایران کی متحدہ فوج کو شکست دی تھی۔ نمبر 4، عربوں کی ہندوستان کے ساتھ تجارت بہت اہمیت کی حامل تھی۔ بحری تجارتی راستوں کی حفاظت ان کے لیے ایک اہم مسئلہ تھی، جبکہ بحری قزاقی ان دنوں بہت بڑھتی جا رہی تھی اور ان قزاقوں کا مرکز سندھ کی بندرگاہ دیبل تھی۔ یہ ڈاکو تجارتی مال کی ترسیل میں مسلسل رکاوٹ ڈالتے رہتے تھے، ان کی بے قمی ضروری تھی۔ عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے کوفہ، بصرہ اور مکران میں حکومت کے خلاف اٹھنے والی شورشوں کی سرکوبی کی، مگر بعض قبائل بھاگ کر سندھ میں پناہ لینے لگے۔ جب ان کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا تو انکار کر دیا گیا۔ جب حجاج بن یوسف نے خلیفہ عبد الملک سے اجازت چاہی تو ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، لہٰذا سندھ پر فوجی کارروائی نہ کی جا سکی۔ اس حوالے سے معروف تاریخ دان سر ولزلے میگ کچھ علیحدہ پس منظر بیان کرتے ہیں۔ ان کے مطابق سیلون کے حکمران نے کچھ مسلمان عورتیں اور بچے جہاز میں سوار کر کے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے پاس روانہ کیے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے والدین سیلون میں انتقال کر چکے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا، مگر دیبل کی بندرگاہ پر بحری ڈاکوؤں نے اس جہاز پر قبضہ کر لیا اور انہیں غلام بنا لیا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ سیلون کے حکمرانوں نے کچھ تحائف خلیفہ کی خدمت میں ارسال کیے تھے کہ دیبل کی بندرگاہ پر بحری ڈاکوؤں نے جہاز لوٹ لیا اور عورتوں کو قید کر لیا۔ حقیقت کیا ہے؟ قارئین، حقیقت یہ ہے کہ سیلون کا حکمران دنیا کی سپر طاقت کے سامنے سرنگوں ہونا اور اس سے اپنے تعلقات رکھنا چاہتا تھا۔ خیر سگالی کے طور پر اس نے حجاج بن یوسف اور خلیفہ کے لیے قیمتی تحائف بھیجے۔ ایک عرب تاجر جس کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے بیوی بچے بھی اس جہاز میں سوار کر دیے گئے تھے۔ دیبل کی بندرگاہ پر میت قبیلے کے بحری ڈاکوؤں نے جہاز کو لوٹ لیا اور خواتین کو قیدی بنا لیا۔ جب اس حادثے کی اطلاع حجاج بن یوسف کو ہوئی تو اس نے راجہ داہر کو، سندھ کا حکمران جو تھا، ایک خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ قیدیوں کو رہا کیا جائے اور لوٹا ہوا مال اسباب واپس کیا جائے۔ دیبل راجہ داہر کی ریاست میں شامل تھا، لہٰذا حجاج کا مطالبہ درست تھا، مگر راجہ داہر نے اس مطالبے کو ٹھکرا دیا اور جواب دیا کہ بحری ڈاکوؤں پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا۔ حجاج بن یوسف نے اگرچہ خلیفہ سے اجازت چاہی مگر سندھ پر حملے کی اجازت نہ مل سکی۔ وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس پر بھاری اخراجات آئیں گے۔ بالآخر حجاج بن یوسف نے خلیفہ سے وعدہ کر لیا کہ جتنی رقم بھی حملے پر خرچ آئے گی حجاج اس کا دگنا خزانے میں جمع کرا دے گا۔ دراصل حجاج عزم کر چکا تھا کہ وہ سندھ کو ہر صورت فتح کرے گا۔ ابتدائی مہمات ناکام ہوئیں تو اپنے داماد اور بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کی ذمہ داری سونپی۔ سندھ پر اس سے پہلے عبید اللہ اور بدیل کے ناکام حملوں اور شہادت نے حجاج بن یوسف کو یہ سبق دیا تھا کہ اگر سندھ پر کامیاب حملہ کر کے قبضہ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے بھیجی جانے والی فوج کی تیاری پر خصوصی توجہ دینا ہوگی۔
چنانچہ حجاج نے بڑے غور و خوض کے بعد منتخب سواروں کا انتخاب کیا جو تجربہ کار اور ماہر تھے۔ 6000 گھوڑ سوار اور 6000 شتر سوار یعنی اونٹ سواروں کی مسلح فوج منتخب کی گئی۔ 3000 اونٹوں پر سامان جنگ اور استعمال کی دیگر اشیاء رکھی گئیں۔ 3 عدد منجنیکیں تھیں جن میں سب سے بڑی منجنیک ابروس کو چلانے کے لیے 500 افراد درکار تھے۔ ناظرین، منجنیک وہ ہتھیار تھا جس میں بہت بڑے بڑے پتھر یا چٹانیں ڈال کر انہیں دشمن پر حملے کے لیے پھینکا جاتا تھا۔ اس حملے کے لیے فوج کی ضرورت کا اس قدر خیال رکھا گیا کہ سوئی دھاگا اور سرکہ بھی لشکر میں موجود تھا۔ اسلامی لشکر کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے کوشش کی گئی کہ ڈاک کا جدید ترین اور تیز ترین نظام اختیار کیا جائے، چنانچہ جگہ جگہ ڈاک کی چوکیاں قائم کی گئیں۔ دراصل حجاج یہ چاہتا تھا کہ میدان جنگ کا مکمل نقشہ اس کے سامنے رہے اور اس کی ہدایات فوج تک پہنچتی رہیں۔ 712 میں محمد بن قاسم نے دیبل کا محاصرہ کر لیا، مگر محاصرہ طول پکڑتا جا رہا تھا کہ ایک روز ایک برہمن نے محمد بن قاسم کو لوگوں کے اس عقیدے سے باخبر کیا کہ اگر شہر کے اندر موجود بدھ مندر پر لہراتا ہوا سرخ جھنڈا سرنگوں ہو جائے تو لوگ ہار مان لیں گے۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے جھنڈا گرانے کے لیے منجنیک کے ذریعے پتھروں کی بارش کروائی اور بالآخر جھنڈا نیچے آ گرا، جس پر لوگ حوصلہ ہار گئے۔ حاکم شہر بھاگ گیا اور بالآخر مسلمانوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ محمد بن قاسم نے شہر میں مسجد تعمیر کرائی اور وہاں تقریباً 4000 مسلمانوں کو آباد کیا۔ محمد بن قاسم نے دیبل کے بعد نیرون، سوستان، سیسم اور دیگر علاقے بھی فتح کیے، لیکن ہم اس کہانی کو مختصر کرتے ہوئے محمد بن قاسم کی موت کی جانب بڑھتے ہیں، جس کے حوالے سے بعض مفروضہ کہانیوں نے بہت الجھن پیدا کر دی ہے۔ چچنامہ کے مصنف محمد بن قاسم کے بارے میں ایک فرضی کہانی گھڑتے ہیں جسے مستند خیال کرتے ہوئے تاریخ معصومی کے مصنف نے بھی دہرایا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا، یہاں تک کہ میڈائیول انڈیا انڈر محمد رول کے مصنف اسٹینلے لین پول نے بھی چچنامہ کے مصنف کی کہانی کو جوں کا توں نقل کر لیا۔ حالانکہ ایل پی شرما جیسے ہندو مورخ نے بھی اس کہانی کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہے، جدید تاریخ دانوں نے اس کہانی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ فرضی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ برہمن آباد کی فتح کے بعد راجہ داہر کی 2 لڑکیاں سورج دیوی اور پرمل دیوی عربوں کے ہاتھ لگیں۔ محمد بن قاسم نے ان دونوں لڑکیوں کو خلیفہ کی خدمت میں روانہ کر دیا، مگر ان لڑکیوں نے خلیفہ کو بتایا کہ محمد بن قاسم ان سے زیادتی کا مرتکب ہو چکا ہے۔ اس پر خلیفہ نے طیش میں آ کر حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں سی کر پیش کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور 3 روز بعد اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ جب راجہ داہر کی لڑکیوں کو محمد بن قاسم کی لاش دکھائی گئی تو انہوں نے کہا کہ محمد بن قاسم تو پاک دامن تھا، دراصل وہ تو اس سے اپنے باپ راجہ داہر کے قتل کا انتقام لینا چاہتی تھی۔ اس پر خلیفہ نے حکم دیا کہ ان لڑکیوں کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور انہیں پورے شہر میں گھمایا جائے۔ اس طرح راجہ داہر کی لڑکیاں بھی ماری گئیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں حقیقت کی طرف۔ حقیقت کیا ہے؟ محمد بن قاسم کا سسر گورنر عراق حجاج بن یوسف اپنی زندگی میں بنو امیہ کا سب سے طاقتور اور با اثر گورنر تھا۔ اموی خلیفہ عبد الملک نے ولید کے بعد اپنے دوسرے بیٹے سلیمان کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ ولید نے سلیمان کی ولی عہدی ختم کر کے اپنے بیٹے گورنر مصر عبد العزیز کو اپنا جانشین بنانا چاہا۔ اس سلسلے میں ولید نے حجاج بن یوسف جیسے طاقتور گورنر اور قیتبہ بن مسلم جیسے عظیم فاتح کی حمایت حاصل کر لی تھی، جبکہ دیگر عمائدین سلطنت اس فیصلے کے خلاف رائے رکھتے تھے۔ اس وجہ سے سلیمان حجاج بن یوسف اور قیتبہ بن مسلم سے دلی ناراضگی رکھتا تھا۔ 714 میں حجاج بن یوسف دنیا سے رخصت ہوا اور 715 میں ولید بن عبد الملک بھی راہی ملک عدم ہو گیا۔ سلیمان تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے حجاج کے خاندان پر ہر قسم کی سختیاں روا رکھیں۔ وہ اس خاندان کو عرب کا بدترین خاندان خیال کرتا تھا، لہٰذا خلیفہ سلیمان نے حجاج کے رشتہ داروں کو بھی معاف نہ کیا۔ چنانچہ محمد بن قاسم کو، جو کہ
حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد بھی تھا، سندھ سے گرفتار کروا کر ٹاٹ کے کپڑے پہنائے گئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ اس حالت میں اسے خلیفہ کے پاس روانہ کیا گیا۔ محمد بن قاسم نے نہ تو بغاوت کی اور نہ ہی فرار ہوا۔ اس نے خلیفہ کے حکم کی اطاعت میں سر تسلیم خم کیا اور واسط کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں اس کی موت واقع ہوئی۔ بقول علامہ بلازری، قید خانے میں محمد بن قاسم اکثر ایک شعر گنگنایا کرتا تھا، جس کے ایک مصرع کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا۔ اس طرح ایک قابل جرنیل امویوں کی حجاج دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم مسلمانوں کی تاریخ میں ایک عظیم جرنیل اور ماہر نظم و نسق کے طور پر اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ اس نے اپنی عمر سے بڑھ کر سیاسی تدبر اور فوجی قیادت کا ثبوت دیا۔ نئے اور مشکل حالات میں اعصاب کو کنٹرول میں رکھ کر حالات سے عمدگی کے ساتھ عہدہ برا ہوا۔ وہ ایک ایسی خطرناک مہم پر بھیجا گیا جہاں 2 تجربہ کار کمانڈر ناکام ہو چکے تھے۔ وہ اس قابل تھا کہ اگر اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی تو وہ بر صغیر میں مزید فتوحات حاصل کرتا اور ہندوستان میں ایک مستقل اسلامی حکومت قائم ہو جاتی۔ سندھ میں اس کی مہمات میں اس کے ماہر فن حرب اور بعد ازاں قائم کیے گئے نظم و نسق نے اس کے عمدہ منتظم ہونے پر مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ معروف تاریخ دان سٹینلے لین پول اسے یوں خراج تحسین پیش کرتا ہے: The story of Muhammad bin Qasim's adventures is one of the romances of history. He was 17 and he was venturing into a land scarcely touched as yet by Saracen spears, a land inhabited by warlike races, possessed of an ancient and deeply rooted civilization. There to found a government which, however successful, would be a Leninist in the whole vast Mohammedan empire, a province cut off by a sea, by mountains, by desert, from all peoples of kindred race and faith.